اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر اور احسان کرتی ہوں جس نے ہمیں اپنے قرآن عظیم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور جو اس قرآن کی عظمت کو دل سے مانتا ہے اور اس نیت سے اس کو کھول کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عظمتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ عظمت والا قرآن ہے اور ہم سب اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ مالک کا فضل اور کرم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان نے اس چیز کا اللہ سے وعدہ کیا کہ انسان جب بھی سیدھے راستے پر آ کر بیٹھے گا تو میں اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے اس کے پاس آؤں گا اور آ کر رکاوٹیں ڈالوں گا۔ آپ ان رکاوٹوں کو محسوس کریں، شیطان کے وار کو محسوس کریں اور اس وار کو اٹھا کر پیچھے پھینکیں کہ یقین کیجیے پوری زندگی کے معاملات دلدل کی طرح ہیں، غلاظتوں کی طرح ہیں، لیکن اس سے نکل کر آ جانا اور قرآن کی محفل میں صاف ستھرا ہو کر آ کے قرآن کی محفل میں بیٹھ جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جنت کے پھولوں میں سے پھول چن رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جنت کی چراگاہوں سے چرا کرو۔ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چراگاہیں کون سی ہیں، تو آپ نے فرمایا قرآن جنت کی چراگاہ ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی محروم ہیں اس سے، لیکن اللہ نے چن کر جن کے دلوں میں خواہش تھی ان کے لیے راستے کھول دیے ہیں اور اس محفل میں بٹھا دیے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور ہماری زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہمارے دلوں کی غلاظتیں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو جگمگا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اذ جب قال کہا رب کا تیرے رب نے، اور جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکتی لی واسطے ملائکہ کے، ملائکہ جمع ہے جی فرشتے کی، لہٰذا یہاں پہ للملائکتی فرشتوں سے جب کہا تیرے رب نے، تیرے رب سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہونا ہے۔ انی جاعل فی الارض، بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ قالوا انہوں نے کہا، کیا تجعل تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من یفسد جو فساد مچائے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون یہاں پہ، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کا واسطے تیرے۔ قال فرمایا، انی عالم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ محاورتاً اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا
کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ملائکہ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ملائکہ کون ہے۔ یہ ملاک کی جمع ہے ملائکہ، اور اس کا معنی ہے پیغام پہنچانا، کیونکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں، اس لیے ان کا بھی پیغام پہنچانے والوں کو کیونکہ رسول کہا جاتا ہے تو لہٰذا رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ پیغام رساں ہیں۔ تو یہ نوری مخلوق ہیں اور عبادت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی اطاعت گزار ہیں۔ یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ سوتے نہیں ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جس فرشتے کو جس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ اپنے کام پر ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کی ڈیوٹی ان کے ذمے ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جن کے ذمے روزی کی تقسیم ہے۔ اس طرح مختلف بہت سارے فرشتے ہیں جو صرف سجدے میں ہیں، جن کا کام سجدہ کرنا ہے۔ بہت سارے فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت تسبیح میں لگے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف اسی کام کے لیے بھیجتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو کہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس محفل میں جا کے شامل ہو جاؤ ان کے ساتھ۔ تو ہماری محفل میں الحمدللہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ہماری اس محفل میں بھی فرشتے موجود ہیں جو آ کے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں قرآن کی محفل، کہاں ذکر کی محفل، کہاں نماز کی محفل ہو رہی ہے، تو وہ فرشتے وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں، اور اتنے بھر جاتے ہیں کہ آسمان تک فرشتے ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کی کیونکہ کام تسبیحات کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے، تو یہاں پہ جو انہوں نے کہا کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو نائب کہتے ہیں جی قائم مقام کو، نائب خلیفہ کو کہتے ہیں یا قائم مقام کو کہا جاتا ہے، یعنی اصل شخص خود حکومت انجام نہ دے بلکہ اس کا خلیفہ مقرر کر دیا جائے تو عارضی طور پہ وہ اس کی جگہ پہ وہ کام کرے۔ تو یہ ساری کائنات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تو ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اس پر حکومت کرنے والے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، وہ سب نائب کے طور پہ ہیں۔ حکومت اور اصل سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو خلیفہ کا ایک معنی ہے کہ جو اللہ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے، یہ معنی نبی اور رسول کے لیے خاص ہے۔ اور خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نبی اور رسول کا نائب اور اس کا خلیفہ ہو، یعنی نبی کی بیان کی ہوئی شریعت کی چیزوں کو لوگوں پر نافذ کرے، ان تک بیان کرے۔ جیسے سورہ نور میں حکم آیا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ ان کو ضرور بالضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ یعنی کہ خلیفہ سے مراد پہلا معنی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور دوسرا معنی جو ہے وہ جو کہ نبی اور رسول صلی اللہ تمام انبیاء کرام کے احکامات کو اب کیونکہ آخری نبی ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں، ان پر لاگو ہونے، ان پر اترنے والا قرآن جو ہے وہ بھی اصل دستور حیات ہے، پچھلا نصاب جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور یہ اصل نصاب ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے واجب ہے، ہم پر فرض ہے، لہٰذا آنے والے جو حکومتی ہوں گے لوگ ہوں گے، اقتدار میں آنے والے لوگ ہوں گے، وہ اس کے مطابق ہی جو ہے حکومت کے لوگوں کے درمیان جو ہے احکامات نافذ کریں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پیچھے
یہ دیکھنا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنا معاملہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جو علم اتنا سا عطا ہوا ہے، جو ان کو پتہ ہے کہ انسان زمین میں جا کر جو ہے خون ریزی کرے گا اور جو ہے فساد انگیزی کرے گا، یہ اس حد درجے کا جو لوہے محفوظ میں لکھا تھا، کچھ فرشتوں نے بھی یہاں تک ہی پڑھا تھا کہ ان سے وہ علم لے لیا گیا اور ان کو مزید علم نہیں عطا کیا گیا لوہے محفوظ کا۔ لہذا فرشتوں کو یہیں تک ہی علم تھا کہ زمین میں آنے والے یہ جو انسان ہیں وہ آ کر زمین میں خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا اور فرشتوں کو کس چیز کا شبہ تھا، اس حوالے سے میں بتاؤں گی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا اس کے اندر تو 3 قوتیں ہیں، یعنی انسان کے اندر۔ نمبر 1 پہلی قوت یہ ہے قوت شہوانیہ، یعنی شہوت کی قوت ہے۔ دوسری قوت غضبیہ ہے، میں آسان لفظوں میں بتاؤں گی، غضب کی قوت ہے، یعنی غصے والی قوت جو ہے۔ اور تیسری قوت عقلیہ ہے، یعنی کہ عقل والی قوت ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ جو پہلی 2 قوتیں ہیں وہ تو فتنہ اور فساد کا ہی باعث بنتی ہیں۔ زن زر زمین جہاں پہ بھی ہوگی، ان کی شہوت، ان کی خواہش جو ہے وہ انسان کو فتنہ و فساد کا باعث کر دیتی ہے۔ لہٰذا اور جہاں پہ بھی غصہ ہے، غضب ہے انسان کے اندر، تو وہ بھی فتنہ اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 قوتیں جو ہیں اس انسان کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا ایسے انسان کو تو خلیفہ بنانا ہی نہیں چاہیے۔ اور تیسری قوت جو ہے قوت عقلیہ، تو وہ تو فرشتوں کو بھی حاصل ہے، اس لیے جو ہے کہا اللہ وہ فرشتے جو ہیں اس شبے کا میں مبتلا تھے کہ ایسے انسان کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ تو حکمت یہی تھی کہ یہ جو شہوت کی قوت ہے، اگر اس کو اعتدال میں رکھ دیا جائے تو وہ قوت قابل تعریف صفت بن جاتی ہے، جس کو ہم عفت کہتے ہیں، یعنی حیا ہے اس کے اندر اور قوت اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اپنی اس قوت شہوت کو صرف جائز استعمال کرتا ہے۔ وہ جائز کیا ہے؟ جائز ہے اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ یہ گندم کھانے کے بعد جو تمہارے اندر شہوانی قوت پیدا ہونی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے نکاح کرو، اور نکاح کر کے اس کا جو ہے نا اس کی لذت حاصل کرو، اور اس میں اس کے علاوہ جو ممنوعات ہیں اس سے انسان بچے، یعنی حق طریقے سے، حلال طریقے سے اس قوت کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ قوت جو ہے عفت میں بدل جاتی ہے۔ تو ایسے مومن جن کے اندر یہ عفت کی قوت ہے، وہ غیر عورتوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، وہ اپنے آپ کو صرف اس ایک عورت تک ہی یا اپنی ان بیویوں تک ہی جو اس کے عقد میں ہیں ان تک ہی اپنے آپ کو حد میں رکھتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ اور دوسرا ہے جی غضب، اگر غضب کو اعتدال میں رکھا جائے تو وہ قابل ستائش ایسی صفت بن جاتی ہے جسے ہم شجاعت کہتے ہیں۔ اور یہ ان دونوں یعنی شجاعت بہادری کو کہا جاتا ہے، جس کو یعنی حق راستے پر رہتے ہوئے آپ اپنے غضب کو استعمال کریں، تو یہ بہادری اور شجاعت جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، حق بات کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوگی۔ تو ایک اکائی میں یعنی شوہر جب اس کو شجاعت اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کے گھر کی اکائی اچھی چلتی ہے، اور معاشرے میں جب شجاعت رکھنے والے افراد جو ہیں مومن افراد ہیں تو یقینی طور پہ اسلام کو وہاں پہ مضبوطی ملتی ہے، اور جو دشمن ہیں وہ ان سے خائف رہتے ہیں۔ یعنی غضب کا یعنی غصے کا درست استعمال، حلال استعمال، حق بات کو پھیلانے کے لیے غصہ کیا جائے، نہ حق کے لیے غصہ نہ کیا جائے، نہ حق کو پھیلانے کے لیے، برائی کو پھیلانے کے لیے غصہ نہ کیا جائے۔ تو حق بات کو پھیلانے کے لیے جب انسان غصہ کرے گا اور اپنی اس قوت کو، قوت غضبیہ کو استعمال کرے گا، تو شجاعت کا معنی دے گا۔ تو قوت عقلیہ بھی جب ان کے پاس ہوگی، عقل سے کام لیں گے، سمجھ بوجھ سے کام لیں گے، تو یہ تینوں قوتیں مل کر اس انسان کو افضل بنا دیتی ہیں، جو کہ اشرف المخلوقات کہلاتی ہیں۔ تو اشرف المخلوقات ہم سوال بنائیں گے، جی اشرف المخلوقات میں کون سی 3 قوتیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات جن کی وجہ سے وہ افضل قرار پایا ہے، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ اور قوت عقلیہ۔
تینوں کا ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میں نے اس انسان کے اندر کون کون سی خوبی رکھ دی ہے، اور جب وہ اس کو حلال طریقے سے حق راستے پر رہتے ہوئے ان قوتوں کو استعمال کریں گے، جو قوتیں فرشتوں کے اندر موجود نہیں ہیں، تو وہ انسان جو ہے وہ اشرف ہو جائے گا، افضل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو نام، کلہا ہر چیز کے، ثم پھر ارادہم ان چیزوں کو پیش کیا، ان چیزوں کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا۔ فقالا پس کہا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، باسمائہم ان چیزوں کے، باسمائی ان چیزوں کے نام بتاؤ، ہاؤلائی ان سب چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انسان سے زیادہ یہ حیثیت رکھتے ہو، قابلیت رکھتے ہو کہ تم اللہ کے خلیفہ کہلاؤ، تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 14 اطباق ہیں جی، جن کے نام سکھا دیے۔ تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ امام بہیقی، امام ابن سعد، امام ابو یعلا، ان سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کیچڑ کو، یعنی اس گیلی اس کو کیچڑ بنا دیا، مٹی لے کے اس کو کیچڑ بنایا، یعنی اس کو گیلا کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ سیاہ گارا ہوئی۔ میں نے جو پڑھی انفارمیشن اس کے حوالے سے کہا 40 سال تک جو ہے نا اس کے اوپر، اس مٹی پر بارش ہوتی رہی، اور وہ بالکل کالی سیاہ مٹی بن گئی اور گارا بن گئی بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور ان کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہتا کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے، بہت بڑے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی۔ اس روح کا اثر سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور نتنوں میں ظاہر ہوا، یعنی وہ جو روح کا بھیجنا تھا، اندر داخل کرنا تھا، کہ روح آنکھوں سے، کانوں سے جھانک کر اندر اس بت میں دیکھتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ اس میں تو بڑا اندھیرا ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے، تو اللہ پاک نے، مجھے خوف آ رہا ہے کہ میں اس بت کے اندر داخل ہو جاؤں جو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پسندیدہ روح کو حکم دیا کہ تو اس میں داخل ہو جا، ان قریب جو ہی تیرا وقت پورا ہوگا پھر میں تجھے اکٹھا کر لوں گا، میں تجھے بلا لوں گا، جہاں پہ بھی ہوگا تو ہوگی، میں تجھے وہاں سے لے آؤں گا۔ سو وہ نتنوں سے جو ہے نا داخل ہوئی جسم کے اندر، اور کہتے ہیں ان کو چھینک آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنے کا القاء کیا۔ انہوں نے الحمدللہ کہا تو اللہ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، جو کہ یہ ہر جو ہی چھینک مارتے ہیں تو چھینک کا جواب دینا ہر مومن کا مومن پر واجب ہے، کہ چھینک مارنے والا الحمدللہ کہتا ہے، اور جو سنے گا وہ یرحمک اللہ کہے گا۔ اگر عورت ہوگی تو یرحمک اللہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام واپس اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کہا ہے انہوں نے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ نہیں جی، ایک اور حدیث پاک کے مطابق امام بخاری اور امام مسلم بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کی لمبائی 30 گز تھی، 30 گز تھی، اور پھر اسلام کے حوالے سے ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے کی وجہ سے بتا سکے۔ اگر فرشتوں کو ایک سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو سکھا دیتا اور فرشتے وہ نام بتا دیتے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مختلف اجزاء سے اور متضاد قوتوں کے ساتھ ملا کر بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کی حقیقتوں کو جاننے اور ان کے خواص، یعنی جو ان کے خاص چیزیں ہیں جن سے وہ چیز بنتی ہے، ان کے بارے میں، اور تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے قواعد، ان تمام علموں کے قواعد سکھا دیے، مختلف صنعتوں کے قوانین سکھا دیے، یعنی ہر چیز ان کو سکھائی جو ان کے اندر کا خمیر بنایا گیا تھا، ان کے اندر وہ قوتیں تھیں کہ ان سب چیزوں کو وہ سمجھ سکتے۔ کہتے ہیں 14 اطباق ہیں، یعنی طبقات ہیں یہ آسمان اور زمین کے درمیان، اور ہر چیز کا علم ان کو سکھا دیا گیا تھا۔ ان 14 اطباق کی تمام چیزوں کے علم، ہر طرح کی اس کی خاصیت، اس کی حقیقت، اس کا نام، اس کے قواعد، اس کی قوانین، جو کچھ تھی ہر چیز کو ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا تھا۔ پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اچھا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ ہم اس انسان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور قابلیت رکھتے ہیں تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے۔ لیکن انہوں نے جواب کیا دیا، ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، وہ بولے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، نہیں علم ہمارے لیے، یعنی ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے، یعنی تیرے ہر کام میں تو نے ہمیں کس بیس پر بنایا ہے اور اس مخلوق کو کس بیس پر بنایا ہے، اور ان کو کیا کچھ عطا کر دیا ہے اور ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے، ان کو کیا ڈیوٹیاں دی ہیں اور ہمیں کیا ڈیوٹیاں دی ہیں، یہ سب تو بہتر جانتا ہے، اور اس سارے معاملے میں تجھے ہی خوب حکمت حاصل ہے۔ تو انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی اور کہہ دیا کہ اللہ پاک جی، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بتا دیا، باقی اس سارے معاملے میں تیری حکمت ہے، کیونکہ تو حکمتوں والا ہے اور تیری ہی حکمت غالب آنے والی ہے، تو سب بہتر جانتا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں اس معاملے میں جانتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جتنی بھی ہماری ایک آیت رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، یعنی ان کو سے مراد فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو بتاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، پس جب آپ نے بتا دیے، بھی اسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں خوب جاننے والا ہوں آسمان اور زمین کے ہر غیب کو، ہر چھپی ہوئی چیز کو، کہ ہر چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس نہج پہ آسمانوں کو تیار کیا ہے، کس خمیر سے، کس ترتیب کے ساتھ زمین کو بنایا ہے، اور کس ترتیب کے ساتھ سورج کو بنا دیا ہے، کس معاملات، کون سی اہم چیزیں جو ہیں فرشتوں کے اندر رکھی ہیں، اور کون سی اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی ہیں۔ میں آپ کو مختلف مخلوقات کے بارے میں بتا دوں کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 مخلوقات تری کی ہیں، یعنی سمندری مخلوقات ہیں جو 600 ہیں، اور جو خشکی کی مخلوقات ہیں وہ 400 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا خمیر، اس کے معاملات، اس کے
کہ کیا کیا اس کے اندر خصوصیات رکھی ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ، یہ میں نے آپ کو مخلوقات کے بارے میں بتایا ہے جو تخلیق کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ ہر طرح کی چیز اس میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے کہ اس کے کاموں میں کیا حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے واضح کر دیا وَعَالَمُ، اور میں وہ سب جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم اپنے دل میں چھپا رہے ہو، جو تمہارے اندر چل رہا ہے، جو تمہاری پیچھے نیت ہے، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ سو دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے سہرے حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے پہ سجائے، سکھایا خود، وہ شان خود عطا کی، اللہ تعالیٰ نے علم ان کو خود عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس خمیر کے ساتھ اور اس خمیر کے اندر جو خصوصیات رکھ دی اللہ نے عطا کی، ہر چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، کیونکہ اس جیسا مالک کوئی نہیں ہے، اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ یہ آنکھ نکل جاتی ہے اس کی جگہ پتھر لگ جاتا ہے، یہ ٹانگ ٹوٹتی ہے اس کی جگہ لکڑی کی ٹانگ لگا دیتے ہیں، لیکن اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے اصل ٹانگ کے اندر رکھ دی ہے۔ دانت نکل جاتا ہے اس کی جگہ نکلی دانت لگا دیا جاتا ہے، تو لیکن اصل دانت جو قوت رکھتا ہے وہ نکلی دانت قوت نہیں رکھتا، کیونکہ اصل ہی ہے اور نقل ہی ہے۔ میرے مالک کی بنائی ہوئی چیز میں جو قوت ہے وہ اور کسی کی دی ہوئی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بس اس کا بدل نہیں ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو میرا مالک ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور ہماری ذات پر حق بھی اسی مالک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ میں آپ باجیوں کو بتاؤں گی کچھ دیر بعد پورے 2 بجے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شروع ہو جائے گا جی، ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا۔ آپ سب باجیوں نے کیا تم آگے پڑھا گے؟ آپ کہہ رہے کتنے منٹ لگے یہاں پہ پڑھے گی؟ اور اس ٹیسٹ میں 25 کوسچنز ہیں اور درست پر آپ نے جواب دینا ہے۔ 2 گھنٹے ہم نے آپ کو دیے ہیں اس لیے کہ اگر کسی کے لیے کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو، لائٹ کا مسئلہ ہو، تو وہ مشکل کا باعث نہ ہو آپ کے لیے۔ سمجھ کے پڑھیں سوال کو، اپنے آنسر کو غور سے پڑھیں، اور جو درست آنسر ہے اس پر جواب دیں۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، بس میں اس کا یہی جواب دوں گی کہ اپنی سمجھ بوجھ سے کام لیجئے۔ ایمانداری آپ ہی کے پاس ہے، آپ خود جانیں اور جانتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے قرآن کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم سمجھ بوجھ سے پڑھیں، غور و فکر کریں، اور اپنے سارے سبق کو دہرائیں، اور جو اس کلام کے تلاوت کا حق ہے وہ ادا کریں۔ جو جس مقصد کے لیے یہ کلام، یہ ہدایت ہمارے درمیان اتاری گئی ہے، ہم اس مقصد کو حاصل کریں۔ باقی جو کوشش کریں گے ہر ایک کو پرسنلی اس کا رزلٹ بھیج دیں، اور ہر ایک کے سامنے شو نہ کروائیں۔ اصل نمبر جو ملنے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو مخلص ہو کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں آ بیٹھا، اس کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ سب فارمیلٹیز ہیں، اور صرف ایک دنیا کے ایک طریقہ کار ہے جس طریقے پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، شیطان کے وار کو کا مقابلہ کریں، اور اس کو دھکا دے کر اپنی قرآن کی محفل میں پہنچیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔